नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल आईना सच का। उत्तर प्रदेश हर साल की तरह इस साल भी वक्फ हादी बेगम में 1 मुहर्रम से 12 मुहर्रम तक मजलिसें हो रही हैं, जिसे मौलाना अरशद हुसैन मुज़वी साहब लखनऊ खिताब कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने जिक्र खुदा के मौजू करार देते हुए उसके मुताल्लिक़ पहलुओं को बयान किया और पहली मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक रिवायत के मुताबिक शहादत करबला के मसाइल बयान किए। इमाम हुसैन अतीउल्लाह ताला अन्हु का मकसद करबला से मिलने वाले सबक जैसे वफादारी, सच्चाई, ईमानदारी, अच्छे गुण, इल्म हासिल करने पर जोर दिया गया। साथ ही ज्ञान प्राप्ति पर विशेष तौर पर रोशनी डाली गई। 10वें मुहर्रम को सामे गरीबा की मजलिस पढ़ी, जिसमें इमाम हुसैन अतीउल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद उनके बहन, बेटी, बेटे और दूसरे बच्चों और औरतों पर होने वाले जुल्म का जिक्र किया गया। इस मौके पर मजलिस में एलुल हसन नकवी, पप्पू भाई, आसिफ, आबिद नकवी आदि लोग उपस्थित रहे। कानपुर से मुख्य संपादक इमरान खान वारसी की ये खास रिपोर्ट। चलता यूं न खुर्शीद इमामत सरे मकदर قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صلوات محمد محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم سورہ 3 میں ارشاد فرما رہا ہے، پہلے قسمیں کھاتا ہے، والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، وطور سینین اور طور سینا کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین خلقت دے کر پیدا کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر میں نے انسان کو پستی کی طرف پلٹا دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح نیک عمل انجام دیے ان کے لیے نہ تمام اجر ہے۔ مہمان گرامی، جو سورہ میں نے اس سے بیشتر مجلسوں میں جس سے آغاز کیا تھا مجلس کا، سورہ یاسین، والعصر ان الانسان لفی خسر، اور یہ سورہ جو جس میں آج میں نے شروع کیا ہے، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، یعنی اللہ فرما رہا ہے قسم کھا کے کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین جامع خلقت دے کر پیدا کیا ہے، انسان کو بہترین مخلوق بنا کر۔ عمر کے جہاں کے حسین رہنے والے تھے وہاں پر حسین کے غم کے لیے تعطیل نہیں کی جاتی۔ یہ افسوسناک بات ہے کہ وہ اسلامی ملک ہوتے ہوئے جو اپنے کو کہتا ہے کہ دم بھرتا ہے کہ ہم رسول کے چاہنے والے ہیں، اور رسول کے چاہنے والے ہوتے ہوئے یہ دم بھرتے ہیں کہ ہم رسول کے ماننے والے ہیں، رسول کے چاہنے والے، اور 2 قدم پر بقی ہے وہ ویران پڑا ہے۔ کیا رسول سے محبت کا یہی طریقہ ہے؟ رسول تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انا من الحسین حسین منی وانا من الحسین، اگر رسول کے چاہنے والے ہوتے تو کم سے کم نمازی کا خیال کرتے ہوئے عاشور کے دن تعطیل تو کرنا چاہیے تھی کہ تم حسین کا غم مارو، ہم بھی تمہارے غم میں شامل ہیں۔ لیکن یہ افسوس کی بات ہے اس ملک کے لیے کہ جہاں حسین رہا کرتے تھے، یہاں کبھی رہا کرتے تھے آسماں والے، یہاں کبھی رہا کرتے تھے آسماں والے، وہ جس پہ تالا لگا ہے وہ گھر حسین کا ہے۔ مدینے میں جا کر دیکھیے تو آج بھی امام حسن علیہ السلام کے گھر موجود ہے۔ پہلے ہم گئے تھے تو وہاں تالا لگا تھا، اندر جانے کی اجازت تھی، اس بار گئے تو اس کے آگے بیریکیڈنگ لگا دی گئی، یعنی جس حد تک ہم جا سکتے تھے وہاں تک کی اجازت تھی۔ یہ دشمنی آل محمد کی، یہ بدقسمتی ہے ان کی کہ جو حسین کو نہیں پہچانتے اور آل محمد سے دعوت کرتے ہیں، اور خوش نصیب خوش قسمتی ہے ہماری
کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں آزاداری کے لیے اجازت بھی ہے، اور اگر سیکورٹی دی جاتی ہے تو ان حضرات سے نہیں دی جاتی کہ جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے، افسوس ہے کہ ان کے لیے سیکورٹی لگائی جاتی ہے کہ جن کا تعلق اسلام سے ہے، ورنہ آپ کسی بھی علاقے میں جلوس لے کر جاتے ہیں، علم لے کر جاتے ہیں تو غیر مسلم حضرات بھی ادب سے کھڑے ہو کر حسین کو سلام کرتے ہیں۔ یہ سیکورٹی کس کی ہے؟ معلوم ہے کہ ابھی بھی کچھ ایسے عناصر موجود ہیں کہ جو حسین کا غم منانے نہیں دینا چاہتے اور حسین کے غم پر پابندی لگانا چاہتے ہیں۔ عزیزوں، یہ وہ غافل لوگ ہیں کہ جن کو جتنا بھی بیدار کریں کبھی خاک وقت سے بیدار نہیں ہوں گے۔ تو ایک وہ غافل ہوتا ہے کہ جو لاؤ والی ہے، تو کوئی مطلب نہیں، صرف دنیا اس کی دنیا رکھتی ہے، اور ایک ہوتا ہے ناسی، بھول جانے والا، جس کو معلوم تو تھا لیکن بھول گیا۔ کچھ ایسے اعمال ہیں جیسے ابھی جو محرم شروع ہوا، پہلی تاریخ محرم جو پڑی وہ دوشنبے کو پڑی۔ ایک عمل ہے دوشنبے کا، اگر پہلی تاریخ کوئی بھی مہینہ، قمری مہینہ پہلی تاریخ اس کی دوشنبے کو پڑے تو اس میں سورہ واقعہ کا ایک عمل ہے، انشاءاللہ اس کو آپ انجام دیں۔ کوئی بھی حاجت ہو، حاجت کے لیے سفر کو انجام دے سکتے ہیں۔ شب اول یعنی اتوار کی شب میں ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیے، اگر دوشنبے کو پہلی تاریخ ہونے والی کسی بھی مہینے میں، قمری مہینے میں کوئی بھی مہینہ کا شروع ہو رہا ہے پہلی تاریخ دوشنبے کو پڑھیے تو ایک شنبے کو رات میں، اتوار کی رات میں سورہ واقعہ ایک بار پڑھیے۔ پھر دوسری شب یعنی شب دوم یعنی منگل کی شب جب آئے تو 2 مرتبہ، پھر شب تین کو 3 مرتبہ، شب چار کو 4 مرتبہ۔ تو جس حاجت کے لیے آپ اس سورہ واقعہ کو پڑھتے جائیں گے، ایک کے بعد 2، 2 کے بعد 3 پڑھتے جائیں یہاں تک کہ شب 14 میں 14 بار، شب 14 میں 14 بار، 14 تاریخ تک آپ اس سورہ واقعہ پڑھیے۔ انشاءاللہ جس عمل کے لیے، جس حاجت کے لیے اس عمل کو انجام دیں گے وہ حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی۔ یہ عمل ہے، یاد آ گیا تھا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یاد رہتا ہے کہ ابھی پہلی آ رہی ہے، پہلی اتوار عید کی دوشنبے کی پہلی پڑے گی، منتظر رہتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ یاد تھا لیکن بھول گئے، اس کو کہتے ہیں ناسی۔ ناسی بھی یاد آ گیا تو میں نے کہا کہ اس میں استفادہ کرنے کا عمل بھی بتا دیا اور